ایک خوبصورت جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہی تھی اور خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھا رہی تھی۔ تبھی بہت تیز بارش کا موسم ہو جاتا ہے، ہر طرف کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور جلدی سے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ٹونی چڑیا بارش کے رکنے کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی بارش تھم جاتی ہے، ٹونی چڑیا اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور پھر اگلے دن ٹونی چڑیا کے پاس رانو کوی آتی ہے۔ رانو کوی بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ ٹونی چڑیا سے کہتی ہے، ٹونی چڑیا، کیا تمہیں پتا ہے جنگل میں ایک نئی چیل آئی ہے جو سب پرندوں کو کھا رہی ہے؟ ہاں رانو کوی، مجھے پتا ہے، وہ چیل پرندوں کے بچوں کو بھی کھا رہی ہے اور ہمیں اس سے بچ کر بھی رہنا ہوگا۔ ہم سب کو مل کر کوئی حل تلاش کرنا ہوگا کہ کیسے ہم لوگ اس چیل سے بچیں اور وہ چیل ہمارا جنگل چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے۔ ارے ٹونی چڑیا، ہم لوگوں کو تو کوئی حل نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیسے اس چیل سے جان چھڑوائیں، اور یہ چیل ہے بھی بہت خطرناک۔ وہ سبھی پرندوں کے بچوں کو بھی کھا رہا ہے اور پرندوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ اب تم ہی ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تم ہی کوئی آئیڈیا دے دو۔ اگر تمہارے مائنڈ میں کوئی پلان ہے تو وہ ہمیں بتاؤ، ہم لوگ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ بس ہم لوگوں کی اس سے جان چھڑوا دو تم کسی طریقے سے۔ ہاں ضرور، تم فکر مت کرو، بس اب تم دیکھتے جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں۔ اور پھر ٹونی چڑیا وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے اور بہت دیر تک سوچتی رہتی ہے کہ آخر کیا کیا جائے کہ اس چیل سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر ٹونی چڑیا چیل کی طرف جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اڑتے اڑتے جنگل کے دوسرے حصے میں جاتی ہے تو ٹونی چڑیا وہاں پر چیل کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے۔ ٹونی چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی چیل ہے جو شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹونی چڑیا کو دیکھ کر چیل کہتا ہے، واہ کیا بات ہے، آج تو شکار خود چل کر میرے پاس آ رہا ہے۔ تبھی چیل ٹونی چڑیا کو روکتا ہے اور ٹونی چڑیا بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور چیل ٹونی چڑیا سے بات کرنے لگتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، جو یہاں آ جائے وہ دوبارہ زندہ یہاں سے جا نہیں سکتا۔ آج تو شکار خود میرے پاس چل کر آ رہا ہے، چڑیا تمہاری موت تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہے۔ نہیں، تم مجھے نہیں کھا سکتے، میں پہلے سے ہی ایک چیل کا شکار ہوں، اس نے بس مجھے ایک موقع دیا تاکہ میں اپنی آخری خواہش پوری کر سکوں، اور اب بس میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ کون ہے وہ جو میرا شکار کھائے گا؟ پاس ہی میں رہتا ہے وہ چیل جس کا میں شکار ہوں۔ اگر تم اس سے لڑ کر اسے مار دیتے ہو اور جیت جاتے ہو تو پھر میں تمہارا شکار بن جاؤں گی، پھر تم مجھے کھا سکتے ہو۔ ٹونی چڑیا بڑی ہوشیاری سے چیل کو اپنی باتوں میں لے آتی ہے اور اس چیل کو دوسری چیل کے پاس لے آتی ہے، اور پھر ٹونی چڑیا چیل سے کہتی ہے، یہی ہے وہ چیل، اگر تم نے اسے ہرا دیا تو میں تمہارا شکار بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اسے لڑنا ہوگا۔ وہ دوسرا چیل پہلے تو بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر کار یہ چیل کہہ کیا رہی ہے۔ دوسرا چیل اسے کہتا ہے، تو وہ تم ہو جس نے میرے شکار کو کھانے کی ہمت کی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، میں اسے مار دیتا ہوں جو میرے شکار پر نظر ڈالتا ہے۔ ہا اپنی صحت دیکھ کر بات کرو بچے، اب یہ تمہارا نہیں میرا شکار ہے، اب رستے سے ہٹ جاؤ، مجھے اسے کھانے دو، ویسے بھی آج مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نہیں ہٹو گے تو پہلے میں تمہیں کھاؤں گا پھر اس کا شکار کروں گا۔ چیل اسے دھمکی دیتا ہے تو دوسرے چیل کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ اچانک دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا ان دونوں کی لڑائی کو آرام سے بیٹھ کر انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور ان کی لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد دونوں چیل زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر دونوں میں سے ایک چیل مر جاتا ہے اور دوسرا زخمی ہو جاتا ہے۔ دوسرا چیل درد سے چیخ رہا ہوتا ہے اور پھر ٹونی چڑیا کہتی ہے، تم دونوں میں سے کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ میرا شکار کر سکے، پہلے اپنا تھوڑا سا بیکار دماغ استعمال کرنا تو سیکھ لو، پھر میرا شکار کر لینا۔ میں نے تم دونوں کو بے وقوف بنایا اور تم بے وقوف بن بھی گئے آسانی سے، اور میں نے اپنا کام بالکل آسانی سے کر لیا اور جنگل کے پرندوں کی تم دونوں سے جان بھی چھڑوا دی، اور پھر دوسرا چیل بھی مر جاتا ہے اور ٹونی چڑیا وہاں سے آ جاتی ہے، اور پھر ٹونی چڑیا نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے
تمام پرندوں کو اس چیل کے خوف سے آزادی دی اور ٹونی کی سمجھداری سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔